الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو میں یہ حرام کو حلال کہنے کے متعلق کفریات 11 مثالیں آپ کے سامنے پیش کی جائے گی، کیونکہ یہ سب باتیں وغیرہ اکثر باتیں جو ہمارے معاشرے میں اس طرح کی پائی جاتی ہے، کم علمی کی وجہ سے لوگ اس پر دھیان نہیں دے پاتے ہیں اور ان کے ہاتھ سے ایمان نکل جاتا ہے۔ تو آئیے انہی باتوں کی جانکاری کے لیے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ نمبر 1، جس نے کہا میں حلال و حرام کو نہیں پہچانتا اس پر حکم کفر ہے، جبکہ کہنے والا حرام و حلال کو برابر یعنی ایک طرح سمجھے تو اس طرح کی باتیں وغیرہ بھی کہنا کفر ہے۔ نمبر 2، جس نے کسی حرام کو حلال یا پھر حلال کو حرام مان لیا تو وہ کافر ہو جائے گا۔ ایک چیز حرام ہے بذات وہ، لیکن اس کو کوئی حلال کہہ رہا ہے، یا پھر ایک چیز وہ حلال ہے لیکن اس کو حرام کہہ رہا ہے، تو اس طرح کی باتیں وغیرہ کرنے سے بندہ کیا ہو جائے گا؟ کافر ہو جائے گا۔ یہ اس صورت میں ہے کہ جب وہ حرام لذات ہی ہو اور اس کی حرمت یعنی اس کا حرام ہونا دلیل قطعی سے ثابت ہو۔ دلیل قطعی یعنی قرآن پاک کی آیت وغیرہ سے ثابت ہو اور وہ ضروریات دین کی حد تک ہو۔ نمبر 3، رزق حرام کھانے کے بعد اس پر الحمدللہ کہنا کفر ہے۔ کوئی نے کسی شخص نے حرام رزق کھایا، حرام دانہ کھایا اور اس پر اس نے یہ کہا الحمدللہ، تو اب اس پر کفر کا حکم ہے۔ یہ رزق حرام کھانے کو پسند کرنا ہے، البتہ اگر مطلق رزق پر الحمدللہ کہا قطع نظر اس کے کہ یہ حرام ہے یا حلال تو حکم کفر نہیں۔ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ جو رزق جو کھا رہا ہوں یہ حلال ہے یا حرام، اب وہ اس پر الحمدللہ کہتا ہے تو اب اس پر حکم کفر نہیں لگے گا۔ مرد کے لیے ریشم کے حرام ہونے کا انکار کفر ہے۔ مرد کے لیے ریشم کے حرام ہونے کا انکار کفر ہے۔ اب مرد کے لیے ریشم کا کپڑا جو ہوتا ہے یہ مرد کے لیے حرام ہے، اب جو اس کا انکار کرے تو وہ کافر ہو جائے گا، اس پر کفر کا حکم لگے گا۔ نمبر 5، اجازت شرعی کے بغیر فلاں کا قتل حلال ہے، اس پر حکم کفر ہے۔ کسی نے کہا کہ بھائی فلاں شخص کا قتل کرنا یہ حلال ہے، اب اس پر بھی حکم کفر کا حکم لگے گا۔ نمبر 6، جس نے حرام اجماعی کی حرمت کا انکار کیا یا اس کی حرمت میں شک کیا تو کافر ہے، جیسے کہ شراب، زنا، لواطت، سود وغیرہ، یہ سب کے سب حرام ہے، اس پر سب کا اجماع ہے کہ سب یہ حرام ہے۔ اب کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ یہ حرام نہیں ہے، اس کا انکار کر دے رہا ہے یا پھر اس میں کوئی شک کر رہا ہے تو اب اس پر بھی کفر کا حکم لگایا جائے گا۔ نمبر 7، جو حرام کام کرنے والے کو بطور تحسین کہے، تحسین مطلب اچھا گمان کرے، تو نے بہت اچھا کیا، مثلا کسی کے قتل ناحق یا چوری کرنے پر کہے تو نے اچھا کیا، تو یہ کہنا کفر ہے۔ نمبر 8، جس نے کہا مال ہونا چاہیے حلال ہو یا حرام، ایسے شخص پر کفر کا خوف ہے۔ نمبر 9، بغیر کسی تاویل کے جس نے کہا حرام میرے لیے حلال ہے، یہ قول کفر ہے، یہ ایسا کہنا کفر ہے۔ کسی سے کہا گیا تو حلال کھا، اس نے کہا حرام مجھے زیادہ پسند ہے، تو ایسا کہنا بھی کفر ہے۔ کسی سے کہا گیا حلال کھا، اس نے کہا مجھے حرام ہی چاہیے، اس پر بھی کفر کا حکم لگے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بھی مسلمان بھائی اس چیز میں ملوث ہیں تو ان کو اس چیز سے روکنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔